السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت پہ رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش سے ہی جڑی ایسی خبر ہے جو اس وقت لوک سبھا الیکشن 2024 کے نتائج آ چکے ہیں، اور جو اپنے آپ کو جو تاناشاہ سمجھتے تھے اور اپنے باپ کی جاگیر سمجھتے تھے اس دیش کو، جو دل میں آیا کرتے تھے، ان کو اللہ کی مار ایسی پڑی ہے، وہ کبھی اب نہ سدھر سکتے، نہ کبھی اٹھ سکتے، نہ کبھی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ان کے سارے وہ قوانین جو کالے قانون تھے وہ تو تقریباً جو ہے سو ان کے ساتھ جا چکے ہیں۔ اب رہی بات یہ جھوٹی تسلی کے لیے اور اپنے آپ کو بچانے کے لیے ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہو چکے ہیں وہ لوگ۔ اب کس طریقے سے الٹ پھیر چل رہی ہے، اٹھا پٹک چل رہی ہے، گندگی مچی ہوئی ہے، آپ لوگ بجا جانتے ہیں اور اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ لوگوں کو یہ چیز کا بھی علم ہے۔ اب جو 9 تاریخ کو جو شپت لینے کے وعدے کیے جا رہے ہیں، جس طریقے سے اٹھا پٹک ہو رہی ہے ہوم منسٹری کے لیے، ریل منسٹری کے لیے، فائنانس منسٹری کے لیے، یہ جتنی گندگی مچی ہوئی ہے، ایکناتھ شنڈے ہو یا چندر بابو نائیڈو ہو یا نتیش کمار ہو یا خود موٹا بھائی ہو، اب موٹا بھائی اپنے اقتدار سے اپنی کرسی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب انہیں بات یہ کر رہا میرے کو کیسا ہٹا سکتے، اب میری جگہ کسی اور کو کیسا دے سکتے ہیں، جبکہ میں بھی الیکشن جیت کے آیا ہوں، میں بھی ایم پی الیکشن جیت کے آیا ہوں۔ اب ان کی آپس میں ایسا ہو چکی ہے، اب یہ لوگ کی مارا ماری مکہ بازی باقی رہ گئی ہے، کیونکہ ہر وہ چیز ہو رہی ہے، اب اٹھا پٹک ہو رہی ہے، کرتے پھٹ رہے ہیں، ہر وہ چیز کیمرے کے پیچھے چل رہا ہے۔ لیکن ہم کو اس چیزوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم کو چاہیے ہمارا سنویدھان، ہم کو چاہیے ہمارا دیش، ہم کو چاہیے ہمارے دیش واسی، اور جس طریقے سے ہمارے دیش واسی بے روزگاری میں، دیش واسی مہنگائی میں، دیش واسی جو پریشان حال زندگی جو گزار رہے تھے، اب وہ ختم ہو رہی ہے۔ اب ان کی کوئی چیز چلنے والی نہیں ہے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں۔ اب یہ چیز بھی سامنے آ رہی ہے، انڈیا الائنس جو راہل گاندھی نے جو کارنامہ انجام دیا ہے، ان کو لے کر جو پارٹی جو بنائی ہے، تقریباً 20 پارٹیوں نے مل کے، اس میں سب سے زیادہ تو جو ہے سو یو پی کا اکھلیش یادو ہے، جو جتنی تعریف کی جائے کم ہے۔ جس انداز میں، جس طریقے سے جو روندا ہے اس بندے نے، وہ قابل دید، قابل تعریف، قابل فخر ہے۔ اور ٹخلے نے گنجوٹی کو جس طریقے سے آج دلی بلایا گیا، دلی میں بڑی بے عزتی ہوئی، آیا تو کل ہی تھا، انہیں کل بھی کچھ سوالات کیے گئے تھے اسے، اور وہ کوئی میڈیا سے بات کرنے کو تیار نہیں ہے، نہ تو بڑے 30 مار خواہ بنتے تھے، بڑے بڑے باتیں کرتے تھے، اب سب ختم ہو گیا، سب پانی میں چلے گیا۔ اب ان کی اوقات ان کو خود کو معلوم ہو چکی ہے، انہوں کون سے بینچ ہے اور کیا کر سکتے، اب ان کی اوقات کیا ہے۔ اور رہی بات بلڈوزر کی، بلڈوزر بینڈ ہونے جا رہا ہے، جو طریقے سے جو بلڈوزر لے کے جو دکانوں کو صاف کیا تھا، انہیں کئی عبادت گاہوں کے اوپر بلڈوزر چلائے تھے انہوں نے، اور کئی غریبوں کے گھروں کے اوپر بلڈوزر چلا تھا، اب وہ ساری چیزیں سود سمجھ نکل رہے ہیں، جبکہ ہم مسلمان سود کہنا بھی ہمارے لیے یہ لفظ اور یہ الفاظ بالکل اللہ معاف کرے برابر اس کو
یہ حساب بھی ہو رہا ہے، اور یہ سارے چیزوں کا ذمہ دار، یہ ہار کا ذمہ دار اب اسی کے اوپر اسی کے سر پہ ڈالا جا رہا ہے جو وہ برداشت نہیں کر رہا ہے۔ ہو سکتا اب ان کی پارٹی میں سے کچھ لوگ انڈیا الائنس میں جا رہے ہیں، جو جیت کے آئے ہیں، چاہے بی جے پی کے ایم پیز ہو یا دوسرے این ڈی اے کے ہو، وہ انڈیا الائنس میں جا رہے ہیں، کیونکہ اب ان کی زیادہ دن این ڈی اے کی چلنے والی نہیں ہے، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے۔ تو اسی لیے وہ لوگ وہ رسک اٹھانے کے لیے 1 منٹ بھی تیار نہیں ہے۔ اب جس میں سے میں سمجھتا ہوں 13 یا 14 ایسے لوگ ہیں جو میں کل آپ لوگوں کو لسٹ بھی دوں گا اور نامہ بھی دوں گا ان کے، اور جس طریقے سے وہ لوگ جا کر انڈیا الائنس میں شمولیت اختیار کی، اب جو 234 جا کے اب 246-45 تک آ چکا ہے انڈیا الائنس کا اسکور، 245 سے 246 آ چکا ہے۔ ابھی نہ تو چندرا بابو نائیڈو آیا ہے، نہ تو نتیش کمار آیا ہے، وہ لوگ آ جائیں گے تو جو ہے سو وہ ہدف بھی پورا ہو جائے گا۔ لیکن ایسا لگ رہا ہے انہیں شپت لینے سے پہلے ہی انڈیا ختم ہو جائے گی، جو آثار نظر آ رہے، کیونکہ اب وہ لوگ کے آپسی جو اختلافات ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور جو ان کے رنجشیں ہیں وہ ختم ہونے والے نہیں ہیں، اور یہ لوگ معلوم ہے کون سی کیٹیگری کے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے کون سے اس کے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی طرح علم ہے۔ اسی لیے میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، بولتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، ہمیشہ صبر کا پھل میٹھا ملتا ہے۔ اس لیے بڑی بات نہیں کرنا، بڑا نوالا کھانا لیکن بڑی بات نہیں کرنا۔ تکبر، غرور تو ان کے پاس ایسا ہو چکا تھا جو ہم الفاظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ اب ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، گھر کے کتے نہ گھر کے نہ گھاٹ کے، ویسے ہو چکی ہے۔ اب انہوں کیسی زندگی، کس طریقے سے ہم نے دعائیں مانگی تھی اللہ سے، گڑ گڑا کر، بلبلا کر، رو کر، اور کتنے ہم نے اذیتیں جھیلی، جتنے تکلیفیں اٹھائی، اس کی اب راحت ملی ہے ہم کو۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی طرف سے ہوئے ہیں۔ اسی لیے بولتے ہیں اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی، جب وہ گرجتی ہے نا ایسے ہی برستی ہے۔ اب اس کا دیکھ لیجئے آپ لوگ، کنگنا راوت کا دیکھ لیجئے، کس طریقے سے جو پچکڑے مارے گئے اس کو ایئرپورٹ کے اندر، کتنا ذلیل کیا گیا۔ اس سے 2 دن پہلے ہمارے پردھان منتری پھول دی تھی اس نے جا کے مل کے ڈورے ڈالنے کے لیے، ان کے پاس کچھ ہے نہیں تو کیا لیں گے انہوں نے جو ہے اس کا پھول اس کو واپس کر دیا تھا۔ یہ صدمے سے انہیں ابھر نہیں پائی تھی، اوپر سے اس کو پچکڑا مل گیا ایئرپورٹ پہ۔ یہ وہ حساب کتاب تھا جو فارمر سے جس طریقے سے جو 1 سال پہلے جو تکلیفیں اٹھائی تھی، تو وہی آفیسر کی مادر بھی وہاں پہ بیٹھی تھی وہ پروٹیسٹ میں، تو وہ اس نے جو خالصتان کہی، اپنے الفاظ ایسے استعمال کری، اس کا ہٹ جانا تو اس کو بھگتنا پڑا، اس لیے پچکڑے کھا کر وہ۔ اب ان کے ساتھ ہر چیز واپس ہو رہی ہے، جتنا انہوں کرے تھے اتانا بنا، یہ ساری چیزیں واپس ہو رہے۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور یہ جو ٹخلے کے ساتھ جو پوسٹ مارٹم اس کا چل رہا، اس کا کیا نتیجہ دیکھیں گے۔ ہو سکتا انہیں بھی ریزن دے دے گا، کیونکہ سارے چیزیں اس کے اوپر ڈالے جا چکے ہیں، اور وہ یہ صدمے کو برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انہیں جو ہے سو یہ پارٹی کی ناکامی بتا رہا، انہیں جو ہے سو اس کو بول رہا، انہیں اس کو بول رہا، سمجھ گئے ہوں گے کس کو، جو کہ میں نام لینا گوارا نہیں کر رہا ہوں۔ تو اب یہ بڑا مسئلہ بڑا خطرناک ہونے جا رہا ہے، اور یہ چیز تھمنے والی نہیں ہے، اور بڑھتے جائے گی اور بگڑتے جائے گی، اور اس کے ذمہ دار سیدھے اب انہوں خود ہیں۔ تو انہیں ہو سکتا انہیں بھی بہت جلد ریزن لکھ دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے، وہ انڈیا الائنس میں تو نہیں جائے گا، لیکن پھر ہو سکتا سنیاس لے لے انہیں، کیونکہ اب اس کی نہ عزت رہی، نہ اس کا وجود رہا، نہ اس کی پہچان رہی، نہ اس کی کوئی اوقات رہی۔ بڑے بڑے باتیں کرا تھا، خالی وہیں نہیں بھئی،
ہر اسٹیٹ میں جا کے کر رہا تھا انہیں، اور اپنے آپ کو آنے والا پی ایم سمجھ رہا تھا انہیں۔ اب نہ تو پی ایم رہا نہ تو سی ایم رہا، یعنی ایسا ہو گیا اس کا حال، بہت برا حال ہو گیا، بد سے بدتر ہو گیا انہیں۔ اللہ کی لاٹھی میں آوازیں تھی۔ چلو نمازوں کی پابندی کرو، منظم رہو، متحد رہو، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھو، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھو۔ السلام علیکم۔